خدا کا کلام زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ سو آئیے کتاب مقدس کھولیں، اور میں چاہوں گا کہ جب آپ اس پیغام کو سنتے ہیں تو آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، تسلی پائیں، اطمینان پائیں۔ میرے ساتھ نکالیے پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ پطرس کا دوسرا عام خط، پہلا باب، 10ویں اور 11ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ تم اس سے ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ عزیزو، یہ بڑی سادہ سی اور بڑی زندگی کی سب سے اہم سچائی ہے جس کا ذکر یہاں پر پطرس رسول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر ہم میں سے کوئی شخص خود سے اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق بھیجا گیا ہے۔ ہمارا بنانے والا اور ہمارا بھیجنے والا ہمارا خداوند ہے۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں کس وقت اس زمین پر بھیجے، اور اس نے اپنے ارادہ کے موافق ہمیں زمین پر بھیجا، اور یقیناً ہم کسی نہ کسی کام کو کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو کام ہمیں زمین پر کرنا ہے وہ یہ کہ ہم مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر جانیں اور پھر اس کے زندہ گواہ ہوں۔ یہ جتنے بھی ایماندار ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے، جتنے بھی دنیا میں ایماندار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسیح کے زندہ گواہ ہوں۔ آف کورس جب کوئی یسوع کو اپنی زندگی دیتا ہے، یا سادہ لفظوں میں یا درست معنوں میں جب مسیح کی زندگی کوئی حاصل کر لیتا ہے، جی اٹھی زندگی، نئی زندگی، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس زندگی میں اوروں کو بھی شامل کرے۔ سو یہ عمومی مقصد ہے اور امپورٹنٹ مقصد ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ خدا نے سب کو اس کے لیے بلایا ہے کہ مسیح کو جان کر نجات پائیں، شفا پائیں، رہائی پائیں، تسلی پائیں، اطمینان پائیں، زندگی پائیں، اور پھر اسی زندگی کو دوسروں تک لے کے جائیں، اپنی زندگی کے وسیلہ سے، اپنے چال چلن کے وسیلہ سے، اور کلام سنانے کے وسیلہ سے، اپنے کاموں کے وسیلہ سے۔ اور یہاں پر بھی پطرس انکریج کرتا ہے کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ مقصد یہی ہے کہ ہم مسیح کے زندہ گواہ ہوں، لوگ ہماری زندگیوں سے یسوع کو جانیں۔ چرچ کا یہی مقصد ہے۔ فیلڈ فرق ہو سکتی ہے، خدا نے ہر شخص کو مختلف جگہ پر رکھا ہے، ہر شخص میں خدا نے مختلف خوبیاں، مختلف کام رکھے ہیں۔ ہر شخص پاسبان نہیں ہو سکتا، مناد نہیں ہو سکتا ان فل ٹائم منسٹری، لیکن ہر شخص مسیح کا زندہ گواہ ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کو خدا نے الگ الگ جگہ پر رکھا ہے۔ جو بھی خدا نے آپ کو جگہ دی ہے، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ وہاں پر شائن کریں۔ سو یہاں پر جو انکریج کیا گیا وہ یہ کہ ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کو پرسو نہیں کرتے رہنا، اس کو فالو نہیں کرتے رہنا، کیونکہ یاد رکھیے زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہم اس کام کو کمپلیٹ کریں۔ اگر ہم نے وہ کام کمپلیٹ نہ کیا جس کے لیے خدا نے بھیجا ہے تو پھر زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ سو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اپنے بلاوے، جس کام کے لیے بلائے گئے ہو، جس کام کے لیے چنے گئے ہو، اس کو پورا کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے
پہلے تو جاننا ہے کہ مجھے خدا نے کس خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. میں نے ابھی سب کے لیے مقصد بیان کیا، لیکن ہر انڈیویجول کے لیے بھی خدا کا کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص کام رکھا ہے خدا نے آپ کی زندگی میں. تو سب سے پہلے ہم نے وہ جاننا ہے. جانیں گے کیسے؟ یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے کر، اس کے قریب آ کر، اور ہر روز اس سے فیلوشپ جب ہم رکھیں گے، اور جتنی روشنی ہمارے پاس ہے جب ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے، جتنا کلام ہمیں پتہ ہے، اور خدا کی قربت میں رہیں گے، تو پھر وہ اپنے مقصد کو ہم پہ ظاہر کرے گا کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، میں نے تجھے اس کام کے لیے بلایا ہے. اور پھر ہم نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور پھر ہم نے ساری عمر وہ کام کرنا ہے، اور روزانہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے کہ روزانہ مجھ سے خدا کیا چاہ رہا ہے، کہ میں ہر روز کیا کروں. اور اس میں سستی نہیں ہم نے کرنی، بلکہ لکھا ہے زیادہ کوشش کرنی. صرف کوشش نہیں کرنی بلکہ زیادہ کوشش کرنی ہے. اور آگے لکھا اگر ایسا کرو گے تو ناکام نہیں ہوں گے، ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، گریں گے نہیں آپ. یعنی یہاں پر گرنے سے مراد آپ ناکامی کا سامنا نہیں کریں گے. اگر ہم وہ کام کر رہے ہوں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، اور ہم کرتے رہیں گے تو یہی ہماری کامیابی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، ہم نے وفاداری سے وہ کرتے رہنا ہے. رزلٹ پروڈیوس کرنا خدا کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے سمپلی وہ کرنا ہے جو خدا ہمیں کہہ رہا ہے. کئی دفعہ ہم فوراً رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا کہ فوراً رزلٹ آ رہا ہے یا دیر سے آ رہا ہے. آپ کو صرف اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ خدا جو مجھے کہہ رہا ہے میں وہ وفاداری سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر رزلٹس یقیناً آئیں گے. اور آف کورس ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ خدا کے حضور پیش ہو تو اس کو آنر دی جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو اجر دیا جائے. تو اگر ہم وہ کام کریں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے لیے زیادہ کوشش کریں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنی خودی کا انکار کریں گے، تو پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. خدا ادھر بھی زمین پر بھی آپ کی عزت بڑھائے گا، خدا آسمان پر بھی آپ کو اجر دے گا، اور اس سے خوبصورت چیز کون سی ہو سکتی ہے. سو عزیزو، دنیا میں کچھ بھی اگر خدا کی مرضی کے خلاف ہے اور بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی کامیابی ہے، تو وہ آپ کی کامیابی نہیں. آپ کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے بھیجا ہے اسے کر کے لوٹے. میری دعا ہے جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے وہ اسے سنیں اور اپنی زندگی کا مقصد جس کے لیے خدا نے ان کو پیدا کیا جانیں، پریپیئر کریں اور اسے پورا کریں. اور یقیناً اسی میں ہماری کامیابی ہے. زمین پر بھی ہم سرفراز ہوں گے اور خدا کے حضور بھی ہم سرفراز ہوں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین. خدا آسمانی باپ، یہ کلام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، میں یہ دعا کرتا ہوں، اور تیرے بچے رزلٹ پروڈیوس کرے. تھینک یو لارڈ جیسس، یسوع کے نام میں آمین. عزیزو، یہ پیغامات ہر سوموار کی شام 7 بجے یہاں پر نشر کیے جاتے ہیں. لائیو پروگرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ہمارے پیغامات موجود ہیں. گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے چینل ہے. آپ وہاں پر جائیں اور ان پیغامات کو سن سکتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.